أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير بك نستعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اپنی امان حفاظت و سلامتی کے سایوں میں رکھے اور آپ کا یہاں آنا بیٹھنا قبول فرمائے اور اس کا بہترین اجر آپ کے لیے آخرت کے دن۔ جی تو آج بإذن اللہ ہم سورہ توبہ کا آغاز کرنے والے ہیں، اور اس سے پہلے کہ سورہ توبہ کا آغاز کریں اس کے بارے میں کچھ معلومات ہیں کہ یہ ساری کی ساری سورت مدنی ہے۔ فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں یہ سورت نازل ہوئی، کیونکہ سورہ توبہ اور انفال میں ذکر ہونے والے واقعات جو ہیں قریب قریب ملتے جلتے ہیں، اس لیے ان دونوں صورتوں کو ایک ہی حکم میں رکھا گیا۔ یہ مفسرین کی رائے ہے، اور اسی وجہ سے اس کے جو بسم اللہ ہے اس میں نہیں ہے۔ سورہ توبہ میں آپ دیکھیں گے کہ اس کا آغاز بسم اللہ سے نہیں ہوتا، اور یہ ان 7 طویل صورتوں میں شروع کی 7 طویل صورتوں میں سے ہے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن مجید کی یہ پہلی 7 صورتیں حاصل کر لی وہ بہت بڑا عالم ہو گیا۔ اس صورت کے بہت سارے نام ہیں۔ ایک تو اس کا نام سورہ توبہ جو معروف ہے، زیادہ تر لوگ اسے اسی نام سے جانتے ہیں، اور یہ وجہ کیا ہے اس کا نام توبہ ہونے کی کہ ایک مقام پر آگے اہل ایمان کی توبہ قبول ہونے کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس کا نام سورہ توبہ ہے، اور اسے سورہ برات بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ اس اعتبار سے ہے کہ ہاں جی، برات اس اعتبار سے ہے کہ مومنین جو ہیں منافقین سے شروع ہی پہلی آیت میں برات کا اظہار کیا گیا ہے، بری ذمہ ہونے کا اظہار کیا گیا اس وجہ سے، اور اسے سورہ فاضحہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ منافقوں کو رسوا کرنے والی صورت ہے۔ اس صورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، اس میں متعدد رائے ہیں مفسرین کی، لیکن سب سے جو معقول بات ہے وہ یہی ہے اور سیدھی بات ہے، اور ایک مسلمان کے لیے یہی بس اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھوائی، اس لیے صحابہ کرام نے بھی نہیں لکھی۔ جب انہوں نے نہیں لکھی اور ہم بھی پھر اسی طرح اس کو ویسے ہی ایز اٹ از پڑھتے ہیں۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ ارم ہے ہمارے ساتھ، جی ارم اور زویا آپ دونوں آ جائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ارم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لیکن اگر ابھی ہم قرآن کا آغاز کر رہے ہیں تو اس وقت بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں، آپ صرف اعوذ باللہ پڑھ لیجیے، کیونکہ سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ جی، قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ کا ذکر ہے کہ اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے، شیطان کی پناہ مانگنی چاہیے، اور بسم اللہ ہم ہر سورت کے شروع میں ہونے کی وجہ سے پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کبھی کوئی سورت شروع کر چکی ہوں، ٹھیک ہے، اور درمیان سے اس کی تلاوت کر رہی ہوں، تو پھر خالی اعوذ باللہ پڑھنا ہی کافی، یعنی بسم اللہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بسم اللہ سورت کے آغاز میں پڑھی جاتی ہے، اور جس سورت کے آغاز میں بسم اللہ ہے ہی نہیں تو پڑھنا نہیں ہے ضروری۔ ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، بیزاری ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الذین ان لوگوں کی طرف جن سے تم نے عہد کیا شرک کرنے والوں میں سے۔ اسے مزید بہتر کریں نا ترجمے کو۔ جی، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بیزاری ہے ان لوگوں کی طرف جن سے تم نے عہد کیا شرک کرنے والوں میں سے۔ اوکے ٹھیک ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کی طرف بری ذمہ ہونے کا اعلان یا بری ذمہ ہونا ہے جن سے تم نے معاہدہ کیا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ بیزاری سے زیادہ اگر برات کا ترجمہ ہم بری ذمہ ہونا کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ کیونکہ اس میں ان مشرکوں سے بری ذمہ ہونے کا اعلان کیا جا رہا ہے جن کے ساتھ آپ کے کوئی معاہدے تھے اور وہ ان کو توڑا کرتے تھے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اعلانیہ کہ جی آپ ان سے تمام معاہدوں کو توڑ دیجئے، کیونکہ یہ بار بار معاہدوں کو توڑتے ہیں، تو اس لیے یہاں پر یہ ان سے بری ذمہ ہونے کا کہ اب ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان معاہدوں پر سے ہم بری ذمہ ہیں۔ ٹھیک ہے ارم؟ جی جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے جی، آگے زویا آئیے۔ جی
فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا، اور پس چلو زمین میں 4 مہینے اور عمل کرو، انکم غیر معجز اللہ، اور یقیناً تم عمل سب کرو، اللہ زویا تعالیٰ۔ سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، وَاعْلَمُوا کا ترجمہ آپ نے بالکل عمل کرو کیا ہے. استاذہ کام کرو یا عمل کرو نہیں ہوگا؟ نہیں، دیکھیے اس کا مادہ کیا ہے. عین لام میم۔ ہاں تو عمل کا مادہ کیا ہوتا ہے؟ آپ عین میم کنفیوز ہو لام۔ گئے. ہاں جی، عین میم لام۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو تم سب، انکم غیر معجز اللہ، یقیناً تم سب اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کرنے والے، وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ. اس آیت میں ان کو 4 مہینے کا ٹائم دیا گیا جن کے ساتھ معاہدے تھے، یا جن سے 4 مہینے کی کم یعنی مدت رہ گئی تھی معاہدوں میں. معاہدہ دیکھیے ایک مدت کے تحت کیا جاتا ہے یا کھلا معاہدہ ہوتا ہے بغیر مدت کے. تو جن سے مدت کا تعین تھا اور ان کی 4 مہینے سے کم مدت رہ گئی تھی ان سے، اور باقیوں سے کہا گیا کہ یہ آپ کو 4 مہینے کی مہلت ہے. 4 مہینے کی مہلت کیوں دی گئی؟ کہ اگر 4 مہینے کی مہلت آپ ادھر رہیں، اگر تو اس عرصے میں، اس میں بھی حکمت تھی کہ وہ مسلمانوں کے طور اطوار سے متاثر ہو کے اسلام قبول کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر ان کے لیے کچھ ایسا نہیں تھا کہ ان کو نکال دیا جائے. لیکن اگر وہ اس عرصے میں ایمان نہیں لاتے پھر ان کے لیے نکالنا ضروری تھا، ان کو نکالنا ضروری تھا. تو آگے ان لوگوں کا ذکر آئے گا جو لوگ عہد توڑتے تھے، ان کے وہ بھی اسی میں شامل ہیں، یعنی ان کو بھی 4 مہینے کی مہلت دی گئی چاہے ان کے ساتھ معاہدہ لمبا ہی کیوں. اور جو عہد نہیں توڑتے تھے یا جنہوں نے عہد نہیں توڑا ان کے لیے ایسا نہیں تھا، جب تک ان کا معاہدے کی مدت ہے اس وقت تک ان کے معاہدے پر عمل کیا جائے گا، جیسے کہ اگلی صورت میں آئے گا بھی آپ دیکھیں گے. تو اب یہ مہلت، یہ اس میں یہاں پر چیز بتایا جا رہا ہے، جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو تم عاجز کرنے والے نہیں ہو. یعنی یہ مہلت کا دینا اللہ تعالیٰ کے عاجز ہونے کی نعوذ باللہ نشانی نہیں ہے، بلکہ اللہ کافروں کو عاجز کرتا ہے. اللہ نے حکمت کے تحت یہ مہلت دی تھی، جیسا کہ بتایا کہ اگر ان میں سے کوئی اتوار کو دیکھ کے مسلمانوں کے شان و شوکت کو دیکھ کے یا اور کسی بھی وجہ سے مغروب ہو کر اسلام قبول کر لے تو یہ 4 مہینے کی مہلت اس لیے دی گئی. بہت شکریہ زویا. آئیے سسٹر سمینا اور ارم مجھ سے رمائیے پلیز. جی جی سمینا جی. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ إِنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ. یہاں تک ابھی کرتی ہوں. جی. اور اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے حج اکبر کیا، بے شک اللہ بری عظمہ ہے شرک. جنہوں نے حج اکبر کیا، ایک منٹ سسٹر سمینا، جنہوں نے کے لیے کیا ہے یہاں دوبارہ کریں ترجمہ. اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کا ان لوگوں کی طرف، ہاں بالکل، حج اکبر کے دن. یہ وجہ یہ ہاں وقت بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. جی جی یوم حج، بالکل حج جی. اکبر کے دن بے شک اللہ بری ذمہ ہے شرک کرنے والوں سے، اور بے شک اللہ اور اس کا رسول بری ذمہ ہے شرک کرنے والوں سے. فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، بس اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے خیر ہے، ان کے لیے خیر تم ہے. کا فائل بتائیے سسٹر سمینا، فائل کیا ہے؟ نہیں تم سوری، اگر ہاں تم آپ نے، توبہ کر لو تو اس میں خیر ہے تمہارے لیے. وہ وَإِن تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے. خیرن اسم تفضیل ہے. جی فَهُوَ، تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور اگر تم منہ پھیر لو تو پس جان لو کہ بے شک تم نہیں عاجز کر سکتے اللہ کو، نہیں عاجز کرنے والے اللہ کو. وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، خوشخبری ہے کفر کرنے والوں کے لیے، وہ لوگ جنہوں نے خوشخبری ہے، کفر ایک کیا. منٹ ہے جی. یہ بشر، یہ کیا ہے، فعل ہے یا اسم ہے؟ بشیر، بشیر یہ فعل ہے.
हाँ, लेकिन तर्जुमा आपने इसम वाला किया, खुशखबरी है, ठीक है, वो आपने जुमला हाँ इसमें बोला तर्जुमा। वो खुशखबरी देता है उन नहीं, लोगों को जिन्होंने रुक खुशखबरी जाइए, दिया। बशर को अब फेल है तो कौन सा फेल है ये बताइए। बशीर माजी है। मिसरम, बशर कौन सा फेल है? ये फेल अमर है और अंता फाइल हाँ है जो अमर है, सॉरी। वेरी गुड, हाँ माशाल्लाह। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मीना जी समझ आ गई आपको? जी 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 अब बिल्कुल अमर अमर वाला है, था। इसीलिए तो उसके हुक्म दिया जा रहा है ना कि जी जी आप बिल्कुल। खुशखबरी आप खुशखबरी दें उन लोगों को, आप खुशखबरी दें बड़े अजाब की उन लोगों को जिन्होंने कुफर किया। हाँ, बड़े अजाब की नहीं, अलीम का क्या मतलब होता है? दर्दनाक, सॉरी। दर्दनाक अजाब। ठीक हो गया, माशाल्लाह। आप म्यूट कर लीजिए क्योंकि आपका हैंड डाउन हो गया है। जी तो यहाँ पर भी वही आयात जो है उनका कॉन्टेक्स्ट चल रहा है। और ये हज अकबर का जो दिन है ये 10 जुल्हिज को कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ मशहूर है कि जी यहाँ पर मुराद है, क्योंकि हदीस से भी साबित होता है। अम, हमारे यहाँ जो ली जाती है मुराद के जुमे के दिन जो हज होता है उसे हज अकबर कहते हैं, तो ये बात सही नहीं है। तो यहाँ पर मुराद 10 जिलहज्जा का दिन है, ठीक है। और ये क्योंकि हदीसें हैं इसमें मौजूद, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस है। और दूसरी है जो ये उस 9 जिलहज का वाकया है, उस साल जिस साल आपने हजरत अबू बकर को अमीर बनाकर भेजा था हज के लिए, ठीक है। आपने उस साल हज नहीं किया था, आपने अगले साल हज किया था। और उस वक्त ये ऐलान किया गया था कि हर मुशरिक को वहां से निकाल दिया जाए, या हज जो बैतुल्लाह का हज होगा आज के बाद मुसलमानों के, यानी इस साल के बाद मुसलमानों के अलावा वो लोग मुशरिक नहीं करेंगे। जिस तरह की वो हरकतें करते थे तवाफ काबा के दौरान, बहना तवाफ करना या तालियां सीटियां बजाना, जैसे हम सूरह अनफाल में भी ये चीज पढ़ चुके हैं। तो इन सब को खत्म करने के लिए ये ऐलान था। आगे जी मिसरम आप। जी थोड़ा सा ऊपर पेश करेंगे मिस? जी जी मैं कर। जी इल्लल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने मुशरिकों में से तुमसे मुआहदा किया। तुम लम यंकुसूकुम शैआ, एक मिनट मिसरम, तुम का फाइल क्या है? आहदतुम का फाइल अंतुम है ना? हाँ जी, दोबारा तर्जुमा कीजिए। सिवाय उन लोगों के जिनसे तुमने मुशरिकों में से मुआहदा किया। वेरी गुड, सही हो गया। आगे। सुम्मा लम यंकुसूकुम शैआ, फिर उन्होंने तुमसे कोई कमी नहीं की। वलम युज़ाहिरू अलैकुम अहदा, और ना उन्होंने तुम्हारे खिलाफ किसी की पुष्पनाही की। फ़अतिम्मू इलैहिम अहदहुम इला मुद्दतिहिम, बस तुम उनकी तरफ उनके मुआहदे का उनकी मुद्दत तक पूरा करो। हाँ जी, ठीक हो गया। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, बेशक अल्लाह मोहब्बत रखता है मुत्तकियों से या मुत्तकी लोगों से। बिल्कुल ठीक हो गया। तकवा इख्तियार करने वालों से, मुत्तकियों से। वेरी गुड। ये वही बात है जो भी पीछे गुजर चुकी है। मैंने आपको कहा था कि उन लोगों को इस्तिस्ना किन लोगों को दिया गया, जो अपने उन लोगों के साथ जिनके साथ मुआहदे थे मुशरिकीन में से, और वो अपने अहद में किसी किस्म की कमी नहीं करते थे, अपने अहद को कमी नहीं करते। पूरा करते थे जी। और मुसलमानों के खिलाफ जाती किसी और की मदद भी नहीं करते थे। तो उनके लिए ये इस्तिस्ना दिया गया कि उनके मुआहदे पूरे होंगे उसी मुद्दत तक जब तक उनसे मुआहदे किए गए हैं। बहुत शुक्रिया मिस इरम। आगे है हमारे पास सिस्टर असमत और अमीना, आ जाए। जी अभी मैं कहूँ पहले जी असमत। असमत आप कीजिए। फ़इज़न सलह अशहुरुम, जब पूरे हो जाए, जब हाँ जब पूरे हो जाए हरम के महीने, फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम वख़ुज़ूहुम वहशुरूहुम वक़अदू लहुम कुल्ल मरसद, फिर उनसे लड़ो, उनको कत्ल करो, मुशरिकीन को जहाँ तुम उनको पाओ, और उनको पकड़ो और उनका घेरा करो, और बैठो उनके लिए हर घात की जगह पे। फ़इन ताबू, फिर अगर वो तौबा कर लें, व अक़ामुस्सलाता व आतू ज़का फ़ख़ल्लू सबीलहुम, फिर अगर वो तौबा कर लें और नमाज कायम करें और ज़कात दें, तो बस फिर उनका रास्ता छोड़ दो। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह पाक को बख्शने वाला और बहुत रहम करने वाला है। वेरी गुड, माशाअल्लाह। यहाँ पर यही कंटिन्यूएशन है
کہ 4 مہینے کا جو 10 ذی الحج سے کہا گیا تھا، 10 ذی الحج سے آگے 4 مہینے 10 ربیع الثانی تک بنتے ہیں. ٹھیک ہے. عام لوگوں میں جو اس بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ وہ جو 4 ہمارے حرمت والے مہینے ہیں، یعنی رجب، ذیقعد، ذوالحجہ، محرم، وہ مراد نہیں ہے یہاں پر. یہاں پر جو حرمت والے مہینے قرار دیا گیا ہے، یعنی وہ 4 مہینے جو مہلت کے لیے دیے گئے تھے، جو کہ شروع 10 ذوالحجہ سے ہوتے ہیں اور ختم 10 ربیع الثانی پر ہوتے ہیں، وہ مراد ہے یہاں پر. ٹھیک ہے سسٹر عصمت، بہت شکریہ آپ کا. جی امینا. جی وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ. اور اگر مشرکین میں سے کوئی تم سے پناہ طلب کرے، آپ سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہنچا دو. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ. یہ اس وجہ سے کہ وہ علم نہیں رکھتے ہیں. اوکے، ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ. جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ وہ 4 مہینے کی مدت جو تھی اس میں مسلمانوں کا برتاؤ ان کے ساتھ اور یہ سارا کچھ دیکھ کر ان کو نہیں نکالنا. ان لوگوں کو جو نہیں علم رکھتے وہ ہو سکتا ہے مسلمانوں کو برتاؤ دیکھ کر اور یہ سارا کچھ دیکھ کے اسلام لے آئیں. اگر وہ اسلام لے آئیں تو ٹھیک ہے، پھر ان کو نکالنے کا حکم نہیں ہے. لیکن اگر وہ نہیں لاتے تو ان کی امن کی جگہ پہ چھوڑ دینا ہے پہلے، اور اس کے بعد ان سے قتال کرنا. یعنی یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اس کی پناہ میں ہو اور اس وقت اس کو قتل کرے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ایک یہ بہت خوبصورت سا نقطہ بیان کیا گیا ہے کہ مسلمان کی شایان نشانی نہیں ہے. ہاں، اگر وہ آپ کی دعوت اور اس کے بعد وجود بھی مسلمان نہیں ہوتا، یا کیونکہ نکالنے کا حکم تو موجود ہے نا، تو آپ پہلے اس کو اس کی امن کی جگہ پہ پہنچا دیں. اور پھر کیونکہ کہا گیا ہے کہ قتال کرنا ہے، تو پھر وہاں یعنی جہاں پر پناہ دیے وہاں پر قتال نہیں ہوگا، باہر اس کی امن کی جگہ پہنچ جائے تو وہاں پر ہوگا. ٹھیک ہے امینا، بہت شکریہ آپ کا. آگے ہیں ندا انصاری، میاں اور سائمہ ملک. جی ندا. جی. کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ. اور کیسے اللہ اور اس کے رسول کے پاس مشرکوں کے لیے کوئی عہد ہوگا. الا الذین عہدتم عند المسجد الحرام، سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس عہد کیا. فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم. اگر وہ تمہارے لیے جی نہیں آپ پڑھی، میں نے کچھ نہیں کہا. فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم. اگر وہ نہیں، بس جو تمہارے لیے قائم رہے تم بھی ان کے لیے قائم رہو. ان اللہ یحب المتقین. بے شک اللہ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے. ویری گڈ ماشاءاللہ. جی یہاں پر جو ذکر ہے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا، اس سے مراد حدیبیہ والا معاہدہ ہے، کیونکہ جو حدیبیہ ہے وہ میقات کی حدود کے اندر آتا ہے. تو یہاں پر وہ مراد ہے. بہت شکریہ ندا. سمیہ آئیے آگے. جی. کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةٍ. کیسے ہو سکتا ہے اگر وہ غلبہ پالیں تم پر، نہیں وہ لحاظ کریں گے تمہارے معاملے میں کسی قرابت کا اور نہ ہی کسی معاہدے کا. یردونکم بافواہہم، وہ راضی کرتے ہیں تمہیں اپنے منہ سے. وتابا قلوبہم، اور ان کے دل انکار کرتے ہیں. واکثرہم فاسقون، اور ان کے اکثر فاسق ہیں. اشتروا بآیات اللہ سمیہ تھی نا؟ سائمہ. جی میم. بہت شکریہ سمیہ، آپ کیجیے آگے. جی میم. اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ. تو وہ بیچ ڈالتے ہیں اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت میں. پس تم روکو، پس اور وہ ماضی روکتے. ہے نا، انہوں نے بیچ ڈالا. ٹھیک ہے ماضی. جی میم. انہوں نے بیچ ڈالا اللہ کی آیت کو تھوڑی قیمت میں. فصدوا عن سبیلہ، اور وہ روکتے ہیں اس کے راستے سے. پھر انہم آپ ساء ماضی کا ما، دیکھیں، آپ پھر حال کا مضارع کا ترجمہ کریے. فصدو ماضی ہے نا. انہوں نے روکا اس کے راستے سے. انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک وہ میم ساء برا، بے شک وہ برائی ہے جو وہ عمل کر رہے ہیں. ہاں، بے شک برا ہے. کیا برا ہے؟
جو وہ لوگ جو عمل وہ کر کر رہے کرتے تھے. اب یہ ماضی استمراری کانو یعملون. ٹھیک ہے, جی ماضی استمراری ہے نا, جو وہ عمل کیا کرتے کرتے تھے. تھے. اوکے ٹھیک ہے سمیہ, بہت شکریہ آپ کا. آگے ہمارے پاس ہیں عذرا. عذرا جی آ جائیے. کشور اور حاجرہ. جی عذرا. جی جی لا یرقبون فی المؤمنین الا ولا ذمۃ، اور وہ لحاظ نہیں کرتے کسی مومن کو کسی یہ لازمت کسی رشتہ دار کا، سوائے کسی رشتہ دار کا. صحیح ہے. نہیں دوبارہ ترجمہ کیجیے. دوبارہ عذرا. اچھا جی جی وہ لحاظ نہیں کرتے کسی مومن کا سوائے کہ وہ، اس کا معنی کیا ہوگا؟ لازمت. علن کا کیا معنی ہے؟ یہ اللہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, علن ہے. ٹھیک ہے, سوائے کا ترجمہ آپ کر رہی ہیں نا جی اللہ سمجھ کے کر رہی ہے. یہ علن لفظ ہے. ٹھیک ہے, جی اس کا مطلب ہے جی رشتہ, قرابت داری یا رشتے کا. ٹھیک ہے, اور ذمہ اس کا مطلب ہوتا ہے معاہدہ یا عہد. ٹھیک ہے, آپ ترجمہ اچھا کیجیے. کسی رشتے کا معاہدہ. اچھا کشور آپ کسی ترجمہ رشتے کا. کیجیے. سنیے عذرا, سنیے گا جی پلیز. جی جی کشور آپ ترجمہ کیجیے. لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمۃ. وہ لحاظ نہیں کرتے مومن کے بارے میں کسی رشتہ داری اور ذمت عہد معاہدہ. ہاں کسی معاہدہ یا کا. کسی معاہدے یا جی عہد کا. ویری گڈ. عذرا قرابت سمجھ آئی؟ داری. جی 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 سمجھ آ گیا. چلیے ٹھیک جی ہے, آگے بہت پڑھتا ہوں. کر دیجیے. اولئک هم المعتدون، وہ سب حدیں توڑنے والے ہیں. ہاں جی, معتدون ہے. ٹھیک ہے, جی وہ سب حد سے معتدون. ماننے والے. مجھے ایسے لگا آپ نے محتدون کا ہے. ٹھیک ہے ذرا, بہت شکریہ. جی کشور آگے کیجیے. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. ایک منٹ مطلب فون آف کر دوں. آف کر دوں فون. دیکھیے جی جی. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں, دین میں تمہارے بھائی ہیں. اور نفصل الآیات لقوم یعلمون, اور ہم آیات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں جاننے والے قوم کے لیے, جاننے والے عقل مندوں کے لیے. ہاں جی, ان اس لوگوں قوم کے کے لیے لیے جو جو علم جانتے رکھتے ہیں. ہیں. ٹھیک ہو گیا, بہت ان لوگوں شکریہ. کے جی لیے. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. میم. وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ. ہاں اور دیکھیے, اگر وہ کہا جی ہے کہ میم آپ تھوڑے جملوں میں جہاں پر وقف کی علامت ہو یا پھر واو تف ہو ادھر تک رک جایا کیجیے تاکہ آپ لوگوں کے لیے ترجمہ کرنا آسان ہو. جی ٹھیک ہے, فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ. نہیں اور اگر وہ اپنے وَأَئِمَّةَ الْكُفْرِ میں, ٹھیک ہے کیجیے. اور اگر وہ توڑتے ہیں اپنی قسموں کو عہد کرنے کے بعد اور وہ عیب نکالتے ہیں تمہارے دین میں, پھر لڑو کفر کے سرداروں سے. انہم بے شک وہ نہیں ایمان لاتے, نہیں وہ توڑتے, لہم ان کے لیے ہیں شاید کہ وہ میں باز آ جائیں. ہاں جی, رک جائیں, باز آ جائیں. ٹھیک ہے. جی جی اچھا زینت, آپ نے اس آیت کا دوبارہ ترجمہ کرنا ہے, تھوڑا بہتر طریقے سے کیجیے. جی استاد. وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا ایمان لهم لعلهم ينتهون. اور اگر وہ توڑتے ہیں اپنی قسمیں
اس کے بعد کہ انہوں نے عہد کیا اور وہ نکالتے ہیں یا تانا دیتے ہیں تمہارے دین میں تو تم قتل کرو ان کو. اچھا ہاں ذرا سا اوپر مار سکتے صفائی وفائی کرنی. دیکھیں اپنے مائک کا خیال رکھا کریں، خاص طور پہ جب ٹرانسلیشن ہو رہی ہو تو پھر ڈسٹربنس کریٹ ہوتی ہے. جی زینت، میرا مطلب یہ تھا کہ وہی نقصوا ایمانہم من بعد عہدہم، یہاں تک پہلے ترجمہ کیجئے، واو وطف موجود ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلی حصے کا ترجمہ کیجئے تو زیادہ آسانی ہوگی، اور ترجمے کو آپ نے فائل مفعول ان چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے کہ فائل پہلے آئے گا اور فعل کا جی ترجمہ استاد، سب سے آخر میں ہوگا، اس طرح سے کیجئے. جی استاد کوشش کرتے ہیں. اور توڑ دیا انہوں نے اپنی قسموں کو اس کے بعد کہ انہوں نے عہد کیا. اور اگر توڑ دیں ان شرطیہ اچھا ہیں، ٹھیک ہے. اچھا سر، اور اگر توڑ دیں وہ اپنی قسموں کو اس کے بعد کہ انہوں نے عہد کیا تھا. ٹھیک ہے سر. اور اگر وہ اپنے عہد کے بعد اپنی قسموں کو توڑ دیں، ٹھیک ہے. آگے اگر وہ اپنے عہد کے بعد اپنی قسموں کو توڑ دیں اور پھر وہ نکالیں تمہارے دین میں کمی یا تو تعین فی الدین، فائل کا ترجمہ پہلے اور فعل کا بعد میں. وَتَعَانُوا فِي دِینِکُمْ، اور وہ عیب یا کمی نکالیں تمہارے دین میں. اور وہ تمہارے دین میں، پہلے فائل کا ترجمہ، پھر متعلق کا ترجمہ، اور پھر آخر میں فعل کا ترجمہ سب سے اچھا جی آخر میں استاد، رکھیے. جی استاد. اور وہ تمہارے دین میں کوئی عیب نکالے یا عیب ٹھیک ہے، نکالے، ٹھیک ہے. فقاتلو تو تم قتل کرو ائمۃ الکفر، کفر اس کے میں بھی وہی سرداروں کو. لحاظ کیجئے، آخر میں تو تم رکھیے فعل کا جی ترجمہ. جی جی استاد، تم کفر کے سرداروں کو قتل کرو، بس تم کفر ویری کے گڈ، سرداروں کو قتل کرو. گڈ. انہم لا ایمان لہم لعلہم ینتہون، اور بے شک وہ نہیں، ان کی قسمیں کچھ بھی نہیں ہے شاید کہ وہ اس سے باز آ جائیں. ہاں جی ٹھیک ہے. انہم لا ایمان لہم، ان کے لیے کوئی قسم نہیں ہے. لعلہم ینتہون، شاید امید کہ ہے وہ یا باز آ شاید جائیں. کہ ہے کہ وہ باز آ جائے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ زینت. آپ سب نے اس ترتیب کا خیال رکھنا ہے پلیز، پھر آپ کے ترجمے میں خوبصورتی پیدا ہوگی، زیادہ اچھا بہتر ترجمہ نکلے گا. جی زبیدہ آپ کیجیے آگے. میم میں پڑھوں؟ آپ نے مجھے بھی کال کیا تھا. کون ہے حاجرہ. سسٹر، نام بتا دیں. حاجرہ، اچھا آپ حاجرہ. کا ہینڈ ڈاؤن ہو گیا. ٹھیک ہے زبیدہ رک جائیے پلیز، پہلے حاجرہ کو کرنے. زبیدہ ایک منٹ، حاجرہ کیجیے آپ. جی جی جی. الا تقاتلون قوم نکثوا ایمانہم، کیا تم کتاب نہیں پڑھتے اس ان لوگوں سے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑی. وہموا رسولی، اور انہوں نے رسول کے رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا. وہم بدؤکم اول مرہ، مس بدؤکم کا مطلب ہوگا ابتدا کرنا، شروع کرنا. انہوں نے بار آپ پر، اور انہوں نے وہم بدؤکم، انہوں نے تم سے پہلی بار، یعنی پہلی بار تم سے ابتدا کی، یعنی انہوں نے پہلے شروع کیا تھا یہ جو ساری لڑائی جھگڑے کا فساد کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اور انہوں نے پہلی بار تم سے ابتدا کی. اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو. اللہ ان تخشوہ، اور اللہ تعالیٰ زیادہ ہے کہ تم اس سے ڈرو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن. ویری گڈ، ٹھیک ہو گیا. حجرہ آگے زبیدہ آپ کیجیے اب. جی استاد. قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین. قتل کرو انہیں، ان سب کو قتل کرو، اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دیتا ہے تمہارے ہاتھوں، اور انہیں رسوا کرتا ہے اور تمہاری مدد کرتا ہے ان پر. وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ، اور سینوں اور مومن قوم کی سینوں کو شفا دیتا ہے. ہاں جی شفا دیتا ہے، بالکل گڈ، ماشاء اللہ. ٹھیک ہو گیا. نہیں بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی عظمیٰ جی آئیے. جی ٹیچر. وَيُصِيبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور لے گیا اللہ تعالیٰ ان کے غضب کو
وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے جس عظما کی چاہتا ہے. عظما عظما ایک منٹ رک جائیے. غیظ قلوبہم یہ کیا ہے؟ ٹیچر کہاں سے؟ غیظ وَيُذْهِبْ غیظ قلوبہم یہ کیا چیز ہے؟ مجھے ٹیچر میرا ساتھ ٹیچر وَيُذْهِبْ سے ہے نا وَيُذْغِيظَ قُلُوبِهِمْ. آپ ترجمہ کیجئے اس کا ذرا کیا کریں گی؟ وَيُذْهِبْ غِيظَ قُلُوبِهِمْ اور اللہ تعالیٰ لے گیا ان کے دلوں سے غصے کو. یہ کیا ہے؟ یہ غیظہ فعل ہے یا کیا چیز ہے؟ یہ اسم ہے؟ مفعول ہے ٹیچر یذہب کا. ہاں اسم ہوا ٹھیک ہے. جی اوکے یہ بتائیے مجھے اب کہ قلوبہم یہ مرکب ہے، کون سا مرکب بن رہا ہے؟ یہ ٹیچر مرکب اضافی ہے. مرکب اضافی کمپلیکس ہے ٹھیک ہے. غیظہ مضاف، قلوبی جی پھر مضاف اور مضاف الیہ بھی اور ہم مضاف الیہ. مرکب جی اضافی ٹیچر والا ترجمہ کیجئے اس کا. جی صحیح ہے ان کے دلوں کے غصے کو. ہاں اب صحیح ہوا ہے ٹھیک ہے. جی اللہ تعالیٰ لے گیا ان کے دلوں کے غصے غصے کو. کو اوکے اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے جس کی چاہتا ہے. واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں حکمت والے ہیں. جاننے والے اور حکمت والے. ماشاء اللہ ویری گڈ. کیا کشاں آئیے. جی ام حسبتم ان تترکوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم کیا تم نے گمان کیا کہ تم چھوڑے جاؤ گے حالانکہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے جنہوں نے جہاد کیا جانا نہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا. ٹھیک ہے آگے. وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيًّا اور ہرگز انہوں نے اللہ اور اس کے رسول مومنوں کے سوا کسی کو رازدار نہ بنایا. واللہ خبیر بما تعملون اللہ تعالیٰ خوب خبر رکھتا ہے جو تم کر رہے ہو. ویری گڈ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے کہکشاں. آگے ہمارے پاس سسٹر شمع انجم، ریشما تنویر، سمینا ملک. جی شمع کیجئے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان للمشركين أن يأمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر نہیں ہے مشرکوں کے لیے کہ وہ آباد کرے اللہ کی مسجدیں ٹھیک ہے. یعنی گواہ بنتے ہوئے اپنے اوپر کفر کے ساتھ. ہاں جی ٹھیک ہے. یعنی کہ ان کے اس حال میں کہ وہ اپنے آپ پر کفر کی شہادت دینے والے ہیں. ٹھیک ہے آگے. اعمالهم یہی لوگ ہیں ضائع ہو گیا ان کے اعمال. وفی النار هم فیہا خالدون اور وہی آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. فیہا تو نہیں ہے سسٹر، یہاں فی النار ہم خالدون. ٹھیک ہے. وفی النار هم خالدون اور ہاں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں آگ میں. ہاں جی اور وہ ہمیشہ اب وہ آگ ہی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. ٹھیک ہے. مقدم ہوا ہے نا متعلق تو اس وجہ سے سٹریس زور کا معنی ہے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. بہت شکریہ. شمع تھی نا. بہت شکریہ شمع. جی ریشما جی آئیے. میم آپ نے مجھے کال انما یامر مساجد اللہ جی من آمن باللہ والیوم الآخر بے شک اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو شمع کا ترجمہ کیوں کر رہی ہے؟ کرتا ہے. کریں جی کرتا ہے. جی جی وہی اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتا ہے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے آخر اور والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر لایا ٹھیک ہے. جو ایمان لایا اور آخرت کے دن پر واقام الصلاۃ اور قائم کیا نماز
زکات اور دیتا ہے اور زکات ادا کر اور زکات ادا کی، یہ ساری ماضی ہیں، ٹھیک ہے. نہ ڈرتا ہے اللہ کے سوا کسی سے. ٹھیک ہے. اولئک ان یکونوا من المہتدین، اور وہی لوگ ہیں جو کہ ہدایت والوں میں ہیں، فَأَسَا تو ہدایت کہتے ہیں، یافتہ ہیں. فَأَسَا بھی تو ہے نا. اچھا فَأَسَا کسی سے کیا سو اسا کا کیا امیدوار ہاں ہوا. تو امید ہے کہ یا ممکن ہے کہ ہاں امید ہے، جی ممکن ہے کہ وہی لوگ ہوں گے جو ہدایت یافتہ والوں میں سے ہوں گے، وہی لوگ وہی ہدایت لوگ، یافتہ لوگوں میں ہوں گے. ہاں جی ایسا وہی ہوگا. لوگ، تو امید ہے کہ وہی ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے. ٹھیک ہے. پانے والوں میں سے، ٹھیک ہے، ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے. ٹھیک ہے. اوکے، بہت شکریہ. سسٹر ریشما تھی نا آپ جی سمینا آپ کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اجعلتم سقایت الحاج وامارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ. کیا تم نے بنا لیا حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو عمارت کا مطلب کیا ہوگا؟ بنانا، آباد کرنا. کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا، کو آباد کرنا اس طرح بنا لیا؟ نہیں، کمن آمن باللہ والیوم الآخر، جس طرح اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانا، اور وجاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کر. یعنی کہ تم نے جو حاجیوں، کیونکہ مشرکین مکہ جو تھے وہ حاجیوں کو پانی پلایا کرتے تھے، مسجدوں کو آباد کیا کرتے تھے، طواف ہوتا تھا ان کے وقت میں بھی، تو اس کو تم نے اس شخص کے مانند بنا لیا جو کہ اللہ پر ایمان لایا اور آخرت پر ایمان لایا، آخرت کے دن پر ایمان لایا، اور جو اللہ کے راستے میں جہاد جس نے کیا. یہ برابر نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. آگے. جی، لا یستوون عند اللہ، نہیں وہ سب برابر ہو سکتے اللہ کے نزدیک. ٹھیک ہے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. ویری گڈ. اصل میں کفار مکہ جو ہے نا وہ بہت فخر کیا کرتے تھے اس حاجیوں کو پانی پلانے یا ان کو کھانا کھلانے پر یا ان چیزوں پر، اور اپنے اس عمل کو وہ بڑا مقام دیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کی نفی کر رہے ہیں کہ جتنا بھی اچھا یہ عمل ہو لیکن یہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا جو اللہ پر ایمان لایا، جس نے آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا. یہ تو سب سے افضل ترین اعمال ہیں. اوکے. کیونکہ دیکھیں ایمان سب سے پہلی شرط ہے نا. آپ کتنے اچھے کام بھی کرتے رہے لیکن اگر ایمان نہیں ہے، آپ مومن نہیں ہے، تو پھر وہ عمل ضائع ہے، آپ اس کا کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے جی سمینا، بہت شکریہ. آگے ہے ہمارے پاس خدیجہ ارشد اور حلیمہ ہے اور شمیمہ. جی خدیجہ آپ سے آغاز ہے. جی میم. چلیے میم کون سے آیت نمبر 20 الذین آمنوا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم. وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جان کے ساتھ. اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون. اللہ کے ہاں ان کا عظیم درجہ ہے اور وہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں. اعظم الدرجات، اللہ کے ہاں بہت، اللہ کے ہاں بہت بڑے درجہ ہے اور وہی کامیاب ہے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ، بہت شکریہ خدیجہ. آگے ہیں حلیمہ. جی حلیمہ جی. یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم.
उनका रब उनको उसकी रहमत और उसकी रजामंदी और उनके लिए बागात की खुशखबरी देता है, उसमें वो कायम रहने वाली नेमतों में रहेंगे। सही किया। दोबारा तर्जुमा करें हलीमा। पहले आपने तर्जुमा करना है, ठीक है, जन्नातिन या रिजवान तक तर्जुमा कीजिए पहले। खुशखबरी देता है या उनका रब, पढ़िए तर्जुमा। उनका रब उनको उसकी रहमत और उसकी रजामंदी की खुशखबरी देता है और उनके लिए बागात की उसमें कायम रहने वाली नेमतों में रहेंगे। देखिए जन्नात इनके लिए जुमला क्या बन रहा है, लहुम फीहा नईम मुकीम, सिफ्त बनेगा। हाँ जी, तो उनके लिए उसमें हमेशा रहने वाली नियमतें हैं, ऐसी जन्नतें जिसमें उनके लिए हमेशा रहने वाली नेमतें हैं, ठीक है। वो उसमें हमेशा वाला नहीं है इसके अंदर तर्जुमा। दोबारा इसका तर्जुमा कीजिए आप पूरी आयत का। उनका रब उनको उसमें अपनी रहमत और अपनी रजामंदी की खुशखबरी देता है और ऐसी जन्नत जो उसमें कायम रहे, ऐसी बागात की जिसमें इनके लिए कायम रहने वाली नेमतें हैं, हमेशा रहने वाली नेमतें हैं। इनका रब इन्हें अपनी तरफ का तर्जुमा रह गया था आपसे मिनहू, ठीक है। इनका रब इन्हें अपनी तरफ से रहमत और रजामंदी का और ऐसे बागों की खुशखबरी देता है जिनमें इनके लिए हमेशा रहने वाली नेमतें हैं, नियमत है। ठीक हो गया, माशाअल्लाह हलीमा, बहुत शुक्रिया। शमीम अख्तर आप आइए। जी उस्ताज़ा, खालिदीन फीहा अबदा, वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं। इन्नल्लाह इंदहु अज्रुन अज़ीम, बेशक अल्लाह ही के पास बहुत बड़ा अजर है। वेरी गुड, अल्लाह ही के पास बहुत अच्छा बड़ा अजर है, माशाअल्लाह। जी शाइस्ता कबल आप आ जाइए, दरफ्शा और सनोबर। जी शाइस्ता। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू शाइना थोड़ा सा मैम अब ऊंचा आ रही है? हाँ आप सही है, बिल्कुल। अब आ रही है? जी जी अब बहुत बेहतरीन आ रही है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख्वानकुम औलिया इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान। ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, ना बनाओ अपने आबाओ अजदाद को और अपने भाइयों को दोस्त अगर वो पसंद करते हैं कुफ्र को ईमान पर। व मन यतवल्लाहुम मिनकुम फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। और जिसने तुम में से तुम में से उनको दोस्त बनाया बस वही जालिमों में होंगे, बस वही जालिम होंगे। वेरी गुड, ठीक है माशाअल्लाह। दरफ्शा आगे। यस मैम। कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम, आप कह दीजिए अगर हैं तुम्हारे आबा व अजदाद और तुम्हारे बेटे और तुम्हारे भाई और तुम्हारी बीवियां व अशीरतुकुम व अम्वालुन तुमुहा, और तुम्हारी बीवियां और तुम्हारे खानदान और तुम्हारे माल एक तरफ तुमुहा, तुम सब ने उसको कमाया हो, व तिजारतुन और तुम्हारी और तिजारत, तखशौन कसादहा तुम सब डरते हो उसकी कमी से, नहीं कसादहा खसारे से या उसके मंदा होने से, अच्छा उसके खसारे से, व मसा किनु तरदौनहा, और घर तुम सब पसंद करते हो उसको, अहब्बा अच्छा अब इलैकुम यहाँ पर रुक जाइए दरख्शा। यस यहाँ मैम। पर देखिए अम्वालू के लिए ये जुमला
क्या बन रहा है निक तरफ तुमुहा, तर्जुमे में थोड़ी सी मैम बेहतरी ये ला। तो मुजाफ मुजाफिले हो जाएगा ना, ये जुमला मुजाफिले बन जाएगा, अमवाल मुजाफ है और जो है ये मुजाफिले बन जाएगा। सनोबर नहीं मतलब सिफ्त जी मैम, मैम, वो इस माल ये जो तुमने शिफ्ट कमाया बनेगा। है। हाँ जी, ये अम्वालू नहीं है, ये यस छोटा सा मैम, वो अभी दिख समझ रहा है ना हाँ, तो। वो नून दिख गया, नून कुतनी दिख गया मैम। हाँ जी, नूने कुछ नहीं है, ये अम्वालुन था। जी अब क्योंकि यस नकिरा आ मैम, रहा है तो ये इसके लिए सिर्फ बन रहा है, यानी वो यस माल मैम, जिन्हें तुम ने कमाया, ठीक है। यस मैम, और यस वो मैम, तिजारत जिसके जो खसारे से तुम डरते डरते हो, हो, और वो घर, आगे ये भी सिर्फ जिसको बन रहा है तुम पसंद तरजाऊना, करते हो। वो तुम पसंद करते हो, ठीक है। जी जी मैम। ओके, अगर वो ज्यादा, मैं आगे तर्जमा करें, अहब्बा इलैकुम, अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही, वो घर जिन्हें तुम पसंद करते हो ज्यादा महबूब है तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से। हाँ, ये इन सारी चीजों के बारे में बात हो रही है, यानी ये यस मैम, जो पीछे जिक्र हुए ना, जो इन ऊपर सब सारी को, चार चीजें चली गई हैं, तीन जो। बिल्कुल, अगर जी तुम्हें वो ज्यादा महबूब हैं अल्लाह और उसके हाँ, रसूल से, और किस चीज से, व जिहादिन फी सबीलिही, और जिहाद अल्लाह की राह में जिहाद से। तो क्या होगा। फतरब्बसू, तो तुम इंतजार करो, हत्ता याति अल्लाहु बिअम्रिही, यहाँ तक कि अल्लाह लाए अपना हुक्म, अपना ठीक है, फैसला। हाँ, हुक्म ले आए, अपना फैसला ले आए, ठीक है। हाँ, अल्लाहु, वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, और अल्लाह नहीं हिदायत देता फासिक कौम को। वेरी गुड, माशाअल्लाह। ओके जी, सनोबर आइए, आप कीजिए आगे। जी, लक़द नसरकुमुल्लाहु फी मवातिना कसीरतिन व यौम हुनैन इज़ आजबतकुम कसरतुकुम फलम तुगनी अन्कुम शैउन वज़ाक़त अलैकुमुल अर्दु बिमा रहुबत सुम्मा वल्लैतुम मुदबिरीन। तहक़ीक़ अल्लाह ने नुसरत दी तुमको, मतलब मदद दी तुमको बहुत से मौक़ों पर, और हुनैन के दिन जब तुम गुरूर कर रहे थे अपनी कसरत पर, तो कुछ भी काम ना आया तुम्हारे, और जमीन तंग कर दी तुम पर, और जमीन तंग कर दी उसके फराकी के बावजूद वो जमीन तंग हो गई, और तुम लौटने वाले थे, लौटने वाले हो गए। जी मैम। तुमा वल्लैतुम मुदबिरीन, क्या तर्जुमा है इसका। और फिर तुम पीठ फेर कर लौट गए। हाँ, पीठ फेरते हुए लौट गए, ठीक है। गुड, माशाल्लाह। यहाँ पर अल्लाह ताला यही जिक्र करें कि आप बहुत से मौकों पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुसलमानों की मदद की। बहुत खास तौर पे यौम हुनैन का जिक्र किया गया है, यहाँ पर उसको खास करके जिक्र किया गया है। ये मक्का और ताइफ के दरमियान में एक वादी है, और यहाँ पर दो एक बड़ी मशहूर जो तीर अंदाज किस्म के कबीले हैं, वो रहा करते थे। मुसलमान और ये मुसलमानों के खिलाफ लड़ने की तैयारी कर रहे थे। जब आपको सर को इस बात का इल्म हुआ तो आपने 12,000 का लश्कर तैयार किया। 10,000 तो वही लोग थे जो फतेह मक्का के वक्त आपके पास है, 2,000 कुछ लोग और भी जो है वो शामिल हो गए, और उन्होंने भी यानी उन लोगों ने बड़ी भरपूर तैयारी की भी थी, और मुख्तलिफ जगहों पे घात लगाकर, क्योंकि ये जो हुनैन की जगह थी ना, ये वो जैसे कहते हैं कि लैंडस्केप टाइप, और घात की जगह ऊपर नीचे प्लेन नहीं थी, लेवल नहीं थी, तो वो घात लगा के मुख्तलिफ जगहों पर मुसलमानों के लिए बैठे हुए थे। अब मुसलमानों में क्योंकि 12,000 का लश्कर था, तो उनमें एक वो पैदा हो गया कि जी हमारी आज कसरत है, हम तो कसरत में हैं, और ये यानी हम मगलूब नहीं हो सकते। उनके जहनों में या उनके दिलों में ये बात बैठ गई। अल्लाह ताला को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, और अल्लाह ताला उनकी कसरत के बावजूद, यानी वो जगह जगह से उनको फिर जैसे मैंने कहा कि मुख्तलिफ जगहों पे घात लगा के बैठे हुए थे, मुसलमानों पर उनको हमला आवर हो गए। मुसलमान एकदम घबरा गए, और वो फिर इधर उधर भागने लग गए। जब फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको पुकार पुकार कर कह रहे थे, बुलवा रहे थे, हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से भी आपने, क्योंकि उनकी आवाज बहुत बुलंद थी, तो उनसे आपने आवाजें दिलवाई मुसलमानों को, जब इस तरह से वो घबरा कर भागना शुरू हो गए अचानक हमले से परेशान होकर।
پھر بہت سارے مسلمان آپ کی طرف واپس آ گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور ان پر سکینت نازل فرمائی. تو وہ حنین کا ذکر خاص طور پہ علیحدہ کر کے اس لیے کیا گیا کیونکہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور انہوں نے زیادہ کثرت کے اوپر توکل کیا بجائے اس کے کہ اللہ پر وہ اس طرح سے کہتے. کیونکہ دیکھیے کثرت مسلمانوں کی بدر میں ہم پڑھ چکے ہیں، انفال میں کتنی تھوڑی تھی مسلمانوں کی تعداد، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کو غلبہ عطا فرمایا کیونکہ اس وقت ان کا پورا توکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ تھا. اس سے ہمارے لیے بھی یہ نصیحت ہے کہ ظاہری اسباب جتنے بھی اچھے معلوم ہوتے ہوں، لیکن اگر اللہ نہیں چاہتا آپ کے لیے کسی کام کا ہونا تو وہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ پر ایک دوبارہ ہمیں یہاں سبق ملتا ہے اپنے ظاہری اسباب پر نظر رکھتے ہوئے ان کو اکٹھا کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ہی آپ نے توکل کرنا ہے. ہو سکتا ہے کہ بہت ساری محنت کے باوجود بھی آپ کامیاب نہ ہوں اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تو. یہ ایک بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے. بہت شکریہ سنوبر آپ کا. ارم حمزہ آپ آئیے. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، اور پھر اللہ نے نازل کی سکینت، اپنی سکینت اپنے رسول پر اور مومنوں پر. وَأَنزَلْنَا جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس نے نازل کیے ایسے لشکر جنہیں ایسے لشکر تم نہیں دیکھ رہے تھے انہیں. وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور عذاب دیا جنہوں نے کفر کیا. وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور یہ بدلہ ہے کافروں کا. اوکے. جنودا لم تروہا ماضی ہے تو ہم اس کا ماضی میں ہی ترجمہ رکھیں گے. ایسے لشکر جنہیں تم ایسے لشکر جو تم نے نہیں دیکھے. ٹھیک ہے جی. اوکے. یہ وہیں پر آگے کنٹینیوشن اس بات کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر اس سارے معاملے کے بعد چاہے وہ بدر ہو یا یہ حنین کا معاملہ ہو، اللہ تعالیٰ نے پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور تم لوگوں پر سکینت نازل فرمائی اور ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم نہیں دیکھتے تھے، یعنی فرشتوں کے طور پر مدد فرمائی، یا جو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لشکر ہیں جن کے ذریعے سے وہ جس طرح چاہے جس کی چاہے مدد کر سکتا ہے. بہت شکریہ جی. سسٹر نسیم نواز آپ آئیے، اور صبا میں شیخ عارفہ، تینوں آ جائے. جی نسیم جی. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد جس کے لیے چاہے گا توبہ قبول کرے گا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے. بہت شکریہ جی. آگے ہیں صبا عامر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انما المشرکون نجس، بے شک مشرک ناپاک ہیں. فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا، تو نہ وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب جائیں. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ، تو اگر تمہیں ڈر ہو مفلسی کا، تم ڈرتے ہو مفلسی سے، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، تو ان قریب تمہیں اللہ غنی کر دے گا اگر وہ چاہے گا. اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے. ویری گڈ، ماشاء اللہ. اس میں فضلی کا ترجمہ خالی رہ گیا، اس کے علاوہ آپ نے بہترین ترجمہ کیا کہ فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء. اس کا ترجمہ دوبارہ کر دیں بس. جی. ان قریب اللہ تمہیں غنی کر دے گا اپنے فضل سے اگر وہ چاہے گا. ایکسلنٹ، ماشاء اللہ. بہت شکریہ صبا. یہاں پر بھی ایک اور پوائنٹ ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ مشرکین کیونکہ نجس ہوتے ہیں تو وہ مسجد حرام کے قریب نہ آئے. اب علماء نے اس میں دو طرح سے مانوی یا ظاہری نجاست کی بات کی. نجس اس لیے ہیں کیونکہ وہ مشرک ہیں، اللہ اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، یا پھر ظاہری جو صفائی ہے اس کا اہتمام نہیں کرتے. لیکن پہلی والی بات زیادہ صحیح ہے کیونکہ وہ ناپاک اس لیے ہیں کیونکہ وہ ایمان سے آ رہی ہیں، اور اس لیے ان کو اس سال کے بعد اجازت نہیں ہے کہ وہ مسجد حرام میں داخل ہوں. اور یہاں اس جملے کا کیا مطلب؟ ان خفتم عیلۃ، اگر تمہیں، کیونکہ اس وقت وہاں پر تجارت بھی تو ہوا کرتی تھی، لوگ آتے تھے، تو اگر آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں
فقر کا خوف ہو یا تمہیں لگتا ہو کہ تجارت میں کمی آ جائے گی تو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ضرور قریب تمہیں اپنے فضل سے غنا عطا فرمائے گا۔ مفہوم یہ ہے اس کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر وہ چاہے گا تو۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شیخ عارفہ۔ آگے ہمارے پاس ہیں سما عائشہ خانہ۔ جی میم، میں کو ہی کرنا ہے شیخ عارفہ کو۔ اچھا شیخ عارفہ، ٹھیک ہے جی جی، قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اور تم سب قتال کرو ان لوگوں سے جو نہیں ایمان لاتے اللہ پر اور نہ ہی یوم آخرت پر، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور نہیں وہ حرام کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا، ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب، نہیں وہ بناتے ہیں حق کے دین کو ان لوگوں سے جنہیں کتاب عطا کی گئی، حتی یعطوا جزیۃ عن ید، یہاں تک کہ وہ عطا کرے جزیہ ہاتھ سے، وہم صاغرون، اور وہ ذلیل ہونے والے ہیں۔ اوکے ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ دوبارہ کریں۔ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب، اور وہ نہیں دین بناتے حق کے دین کو، من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں سے جنہیں کتاب عطا کی گئی۔ ٹھیک ہے، اوکے ماشاء اللہ، گڈ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شیخ عارفہ، سماعت کیجیے آگے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ کہتے ہیں جی ترجمہ قالت کون سا فعل ہے؟ جی ماضی ہے۔ یہود نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ نے کہا مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ وہ باتیں ہیں جو وہ کہتے ہیں اپنے منہ سے۔ یداہیون قول الذین کفروا من قبل، اور وہ مشابہت کرتے ہیں ان لوگوں کی باتوں کی جنہوں نے کفر کیا اس سے پہلے۔ قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اور اللہ ان کو ہلاک کرے گا، پھر وہ کہاں پھرے جائیں گے۔ اوکے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں مارے یا ہلاک کرے، ایک بدعائی کلمہ ہے، کدھر بہکائے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا اب یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو آپ سب کو معروف ہی ہے نا کہ یہود نے حضرت عزیر کو بنایا تھا اللہ کا بیٹا، یعنی وہ یہ کلیم کرتے تھے، اور مسیح جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اور اس بات کا کیا مطلب ہے کہ وہ اس بات میں مشابہت کر رہی ہیں ان لوگوں سے جو ان سے پہلے تھے؟ مطلب یہ کہ ان سے پہلے بھی جو قومیں تھیں وہ لوگ بھی اپنے دیوی دیوتاؤں کو جو ہوتے تھے نا وہ اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں ہی بنایا کرتے تھے، یہی ان کا بھی کانسیپٹ تھا۔ اس طرف ذکر ہے اس کا، ٹھیک ہے، اشارہ ہے اس کا۔ سما صدیقی بہت شکریہ۔ عائشہ خانم آپ کیجیے۔ جی ایک منٹ، ایکو آ رہا ہے آپ کی طرف سے عائشہ۔ اوکے رانا آپ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اور انہوں نے بنا لیا اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو ارباب من اللہ کے علاوہ، والمسیح ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم کو، وما امروا الا لیعبدوا الا الہا واحدا، اور جبکہ نہیں انہیں حکم دیا گیا سوائے کہ وہ عبادت کرے الہ واحد کی، ایک الہ کی، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اس کے، سبحانہ عما یشرکون، وہ پاک ہے اس چیز سے جو وہ شریک کرتے ہیں۔ اوکے ماشاء اللہ، گڈ۔ اچھا یہاں پہ اس بات کا کیا مطلب ہے رانا جی کہ انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو رب بنا لیا؟ وہ تو حضرت عیسیٰ کو کہتے تھے نا رب، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب وہ ان کی جو بدلے ہوئی چیزیں ہوتے تھے اس کو اپنا لیتے تھے وہ لوگ، ہاں جی تو بالکل انہوں نے ایسے بدل ہی۔ لیتے تھے۔ ہاں جی بالکل، یعنی کہ وہ ڈائریکٹلی رب کے حکم میں تو نہیں، لیکن وہ جو تحریف کرتے تھے یا جو کچھ کرتے تھے وہ آنکھیں بند کر کے ان کو قبول کر لیتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں ذکر ہے یہاں پر۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سسٹر رانا آپ کا۔ آگے
यास्मीन आपको रिक्वेस्ट भेजी है, देखिए प्लीज। शमा आपको भेजिए। जी उस्ताद पढ़ो ना। जी यास्मीन आप कीजिए आगे। इत्तखज़ू यहाँ से बाजी कहाँ से युरीदूना इत्तखज़ू अहबार नंबर नहीं आयत नंबर 32 से कीजिए। 32 से युरीदूना अन युत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम व यअबल्लाहु इल्ला अन युतिम्मा नूरहु वलौ करिहल काफिरून। चाहते हैं कि बुझा दें रोशनी अल्लाह की अपने मुंह से, व यअबल्लाहु और अल्लाह ताला पूरी करेगा अपनी रोशनी, इल्ला युतिम्मा नूरहु वलौ याबा करिहल का क्या मतलब है? वयाबल्लाहु और लाएगा याबा लाना इनकार करना, ठीक है? इनकार करना या ना मानना, ठीक है? अल्लाह नहीं मानता अल्लाह नहीं मानता कि मगर वो कि वो पूरी करे अपनी रोशनी, कि वो पूरी करे अपनी रोशनी, ठीक है? वो लोग करिहल काफिरून, और काफिर अगरचे काफिर नागवारी का इजहार करे अगर काफिरों को नागवार ही गुजरे, अगरचे काफिरों को नागवार हो, नागवार गुजरे। ठीक है यास्मीन जी। शमा आप कीजिए आगे। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल-हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। वो जात जिसने भेजा अपने रसूलों को, कितने रसूलों का जिक्र है यहाँ? अपने रसूल को, ठीक है। वो जात जिसने भेजा अपने रसूल को हिदायत के साथ और दीन हक के साथ, ताकि वो जाहिर कर दे उसे हर एक दिन पर। हाँ यहाँ गालिब कर दे मुराद होगा, ठीक है? ताकि वो यूज हेरा हो उसे हर दिन पर गालिब कर दे, अगरचे मुशरिकीन नापसंद करें। हाँ जी ठीक है, माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। रोजीना आप आइए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना कसीरम मिनल अहबारी वर्रुहबानी ला यअकुलूना अम्वालन नासी बिल बातिल। ए लोगों जो ईमान लाए हो, बेशक बहुत से उलमा और राहिब अलबत्ता वो लोगों के माल बातिल तरीके से खाते हैं और वो अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। वल्लज़ीना यक्निज़ूना ज़हबा वल फिद्दता वला युनफिक़ूनहा फी सबीलिल्लाह। और वो लोग जो सोना और चांदी जमा करते हैं और उसे अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, फबशिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, तो उनको दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी दे दीजिए। ठीक है माशाअल्लाह। आगे मुबीन। जी मिस। यौमा युहमा अलैहा फी नारी जहन्नमा, और जिस दिन दागा जाएगा उससे आग में जहन्नुम। हुमा का क्या मतलब होता है? गर्म किया जाएगा, ठीक है? तपाया जाएगा। जी, जिस दिन तपाया जाएगा उस पर जहन्नुम की आग में से, फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम, और फिर दागा जाएगा उससे उनकी पेशानियों को, व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, और उनके पहलू को और उनकी पीठों को। हादा मा कनस्तुम लिअनफुसिकुम फज़ूकू मा कुंतुम तकनिज़ून। तो ये वही है जो तुम जमा करते थे अपने नफ्सों के लिए, बस तुम चखो जो तुम जमा किया करते थे। जी अल्लाहु अकबर कबीरा। सोने चांदी जो जमा कर करके, खास तौर पे हम खवातीन को बड़ा शौक होता है इस चीज का। हाँ लेकिन अगर आप उस पर ज़कात अदा करती हैं तो फिर वो आपके लिए कंज में शुमार नहीं होगा। लेकिन अगर आप उस जो कुछ है उसके ऊपर ज़कात उस जिस तरह से देने का हुक्म है या जिस हिसाब से देने का हुक्म अदा नहीं करती, तो अल्लाह रहम फरमाए हम सब पर।
कितनी बड़ी वईद दी जा रही है कि वही आग में गर्म करके तपाया जाएगा और उससे दागा जाएगा फिर आपके पहलुओं को, पीठों को और जबीनों को। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको इस अजाब से महफूज रखे, और जो अल्लाह ताला ने का हक है, जो उसने हमारे लिए माल में हक रखा है कि उसको निकाला जाए बतौर ज़कात, से पूरा पूरा अदा करने की तौफीक अता फरमाए। इसी पर हम आज की क्लास का इख्तिताम करते हैं और इंशाल्लाह कल हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। कितनी आयात करनी है, आयात की लेंथ पे डिपेंडेंट है, मैं आपको इंशाल्लाह शाम तक शेयर कर दूंगी। कल तक के लिए इजाजत दीजिए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।